صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جناب صدیق اکبر اٹھے عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے۔ اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے۔ حضور نے پھر توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر توجہ کی، تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے والے بھی تو بولے نا۔ تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو پہ حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے، ہم خشکیوں دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہا حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو تیار ہیں، آپ جلدی کریں۔ پھر حضرت سعد اٹھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا، کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قریش مکہ سے۔ تو صحابی کا بجٹ دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا، کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، سنا ہے دکھائی نہیں دیتے، محبوبہ آپ حکم کریں میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار، میں تو ان دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ حکم کریں کس سے لڑنا ہے؟ میرے نبی پاک خوش ہو گئے، حضور خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی، فرمایا تم پر کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا چلو آپ اٹھو چلیں، نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ کوئی شے ہے، نہ پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی بازار طاقت ہے۔ حضور اٹھے تو ایک ننھا مجاہد حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص، قد چھوٹا۔ حضور نے فرمایا سعد چلے عمیر رہ جائے، سعد چلے اور عمیر یہ چھوٹے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری عمر ابھی اس وقت تھوڑی تھی، میں 16-17 سال کا جوان تھا، تو بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے۔ فرمایا تو رہ جا، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں دیکھو عمر دیکھو، اور منانے کا انداز کیا ہے، جا رہے ہیں جہاد کے لیے، تو بچہ رو نہیں پڑتا گھر میں۔ حضرت عمیر رونے لگے، کہنے لگے نہیں میں نے نہیں جانا ہے۔ رونا کہاں جانا ہے بھائی؟ کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، سیر کو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹے تلواروں کی چھاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں گرجدار آوازیں ہوں گی، وہاں سینے کٹیں گے، گردنوں پہ ضرب لگے گی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص نے نا اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا میں گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیرا بڑا بھائی چلا جو ہے۔ حضرت عمیر کہنے لگے حضور قد میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا، قد میں بڑا ہے طاقت میں، کہا یہ قد میں بڑا ہے، جسامت میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا۔ حضور نے فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ کہا حضور کشتی کرا لیں، کشتی کرا لیں۔ چشم فلک نے عجیب نظارے دیکھے، محبوبہ کشتی کرا لیں۔ حضور نے فرمایا کرو کشتی، کرا لیتے ہیں، کرو کشتی۔ کشتی شروع ہوئی، سبحان اللہ کیسی عجیب اور منفرد کشتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا، کہتے ہیں گلے ملنے آئے تو حضرت عمیر میرے کان میں کہنے لگے تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے، اور محبوب جسے قبول کر لے پھر اسے درگزر اسے رد نہیں کرتے، تیرا تو لگ گیا ہے، تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی، جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا، تیرا کیا بگڑے گا؟ قربان جائیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے بات سنی تو رو پڑے، فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ جس قوم کے 14 سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار۔ اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے، گتھم گتھا ہوئے، پھر بڑا گر گیا، چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھائی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے، چلو۔ یہ انداز تھا، نہتے 313
बशर शौके शहादत में निहत्ते उसको कहते हैं जिसके पास असला ना हो। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की क़यादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली, ज्यादा महंगी भी नहीं, सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का लश्कर मैदान की जान, उधर कुफार जोशो खरोश से तय पाया रास्ते में। अबू जाल ने कहा कि रोज एक सरदार ऊंट ज़िबा करेगा, गाने गाने वाली औरतें गाने गाएंगी। बदर की फिजा देख लें, गाने वाली गाने गाएंगी। रोज एक ऊंट ज़िबा होगा, शराब के दौर चलेंगे माज़अल्लाह, और मुसलमानों के खिलाफ जोश पैदा किया जाएगा। इधर खाने के लिए शायद कोई नहीं, कोई ताकत नहीं। तो यहाँ क्या होगा? मेरे हबीब ने फरमाया रातों को सजदे करेंगे, दिन को उठ के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। यहाँ इबादतें हैं, रियाजतें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कुफार पहुंच गए। उन्होंने पहुंचकर बदर के मैदान में कब्जा किया। जहां कुएं थे सब पे कब्जा कर लिया। जो जमीन खुश्क थी, रेतली थी, वो छोड़ दी, और जो जमीन हमवार थी उस पर कब्जा कर लिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए तो रेतली जमीन, तपती हुए सहरा, 17 रमजान का दिन, सहाबा ने रोजे रखे हुए सहाबा ने क्या किया हुआ है? क्या करने गए? पक्की कर ले, तो ये बोले थोड़े हो ना, मैं क्या शायद कुछ आंख हो गए। क्या करने गए थे? रोजा रख के। अल्लाह खैर ही करे। हमारे यहाँ तो रोज नया बहाना आता है, कहते मैं काम पे जाना, मेरा तो नहीं ना बंदा, रोज नया बहाना है। कहते नहीं मैं तो मजदूर आदमी हूं। किस तरह की बात करते हो? अल्लाह ने फर्ज किया है तो इसका मतलब है कि गुजारा हो सकता है, चल सकता है, तभी तो फर्ज किया है। हुजूर ने फरमाया रोजे खोल दो भाई, और कौन खोले? कोई नहीं तैयार। अब अल्लाह के रसूल ने खुद घोड़े के ऊपर बैठकर खजूर खाई दोपहर के वक्त। जब हुजूर ने खोला तो तब सबने खोला। 17 रमजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उन्होंने कुओं पे भी कब्जा कर लिया। हमवार जमीन, हुजूर आए तो रेतली जमीन मिली, वहीं सहाबा ने डेरे लगाए। अब पानी कोई नहीं, कोई शय नहीं, तपता हुआ सहरा, ऊपर से सूरज गर्मी बरसा रहा है। हफीज जलंधरी कहते हैं कि जमीन दुआ मांगने लग गई। जमीन दुआ मांगने लगी। जमीन कहने लगी खुदा बंदा मेहरबानी फरमा, तेरे रसूल आए हैं तो अब जरा मुझे ठंडा नहीं कर देता। हफीज जलंधरी का नजरिया है, वो कहते हैं जमीन दुआ मांगने लगी। जमीन कहने लगी मौला तेरे हबीब के कदम जब मेरी इस खाक पे आए, इलाही हुक्म दे सूरज को अब ना आग बरसाए। जमीन कहती है तेरे हबीब के कदम जब मेरी इस खाक पे आए, इलाही हुक्म दे सूरज को अब ना आग बरसाए। मेरे दामन से कर इनको हवाए गर्म आएगी तो मुझको रहमतल लिल आलमी से शर्म आएगी। मेरे दामन से कर इनको हवाए गर्म आएगी तो मुझको रहमतल लिल आलमी से। जमीन कहने लगी मुझे शर्म आएगी कि महबूब आए हैं और मैं, या अल्लाह मेहरबानी कर। हफीज जलंधरी, वैसे तो हुजूर की दुआ, सहाबा की दुआ, सब की बात है। वो कहते हैं जमीन ने दुआ मांगी, जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने बारिश अता कर दी। हुजूर ने फरमाया लो भी हौज बना लो, पानी भर लो। सहाबा कहते हैं छोटे छोटे हौज बना लिए, पानी हमने उनके अंदर जमा कर लिया, जानवरों को पिलाया, खुद भी हमने वो पानी रखा वुज़ू के लिए, गुस्ल के लिए। फरमाते हैं अब रेतली जमीन थी तो समझ लें बारिश पड़ने से पक्की हो गई, उनकी जानब कीचड़ हो गया, पानी खत्म हो गया, काफिरों की तरफ खत्म हो गया। यहाँ हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पानी जमा है, वहां खत्म हुआ। और तारीख का अजीब हवाला देके हुजूर को शहीद करने आए। 2 काफिर रात को चुपके से उस हौज से पानी पी रहे थे जो मुसलमानों का हौज है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर काफिर पानी पी रहे, हमारे हौज से मारूं? हुजूर ने फरमाया नहीं, काफिर हुए तो क्या हुआ, मखलूक तो है ना अल्लाह की, पीने दो, पीने दो। हमारे दरवाजा रहमत से कोई खाली जा सकता? ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला की जिसका नशा उम्र भर रहे, और पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कहा नहीं, पीने दो ही नहीं। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में पड़ाव किया। काफिर सारी रात दंदनाते रहे, शोर करते रहे। जासूसी का एक म्यार होता था, अब तो फौजों की वर्दी होती है, पहचाने जाते हैं फौजी किस मुल्क के हैं, किस इलाके के हैं, किस जगह से इनका ताल्लुक है। उस जमाने में कोई वर्दी नहीं होती थी, हर कबीले का आदमी होता था तो लोग घुस जाते थे, जासूसी आसान होती। आए रात का वक्त है तो कुछ जासूस भेजे अबू जाल ने, कहा पता करके आओ बंदे कितने।
اسلحہ کتنا ہے, جوان کتنے ہیں, بوڑھے کتنے ہیں, ان کا انداز کیا ہے, سارا معلومات کر کے آؤ. کفر کی جو معلومات ہیں اس پر ذرا غور کریں. اب وہ شخص آیا جا کے ابو جہل سے کہنے لگا 313 ہیں, 6 زرہیں اور 8 تلواریں, کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں, اور کچھ بچے بھی ہیں, کچھ بوڑھے بھی ہیں, عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں, ابو عبیدہ بن جراح جیسے بوڑھے بھی ہیں, کچھ لمبا چوڑا انتظام کوئی نہیں. ابو جہل بڑا کھلکھلا کے ہنسا, جاسوس واپس آئے نا تو کھلکھلا کے ہنسا, کہنے لگا اس طرح کرو کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, انہیں نا صبح سب کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے نا تو لے چلتے ہیں مکے, وہاں جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے. ان کو باندھ لو گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پر, تو وہاں جا کے دیکھیں گے. جب یہ بات کی تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا, پوری بات تو سن لے میری, پوری سن تو لے, تبصرہ تو نے شروع کر دیا ہے. اس نے کہا چل سنا پوری. اس نے کہا ہے 313 پر سارے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں, 313 پر بچے سے لے کر بوڑھے تک. میں جس کو پاس بھی گیا ہوں وہ مصلی پہ بیٹھا ہے اور شہادت کی دعا مانگ رہا ہے. مصلی پہ شہادت ہے, مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, ہے تھوڑے پر آئے مرنے ہیں, جان دینے آئے ہیں, واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں کسی کا بھی, آئے سارے حضور کے نام پر قربان ہونے. ابو جہل ساری رات شراب پیتا رہا, مغویہ گانے گانے والی عورتیں ساری رات گانے گاتی رہی, اور معاذ, اور ان کی عمریں 17 سال سے کم بتائی جاتی ہیں, اور حسین لفظ ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دونوں میرے پاس آئے, اور ایک روایت میں یوں بھی انداز ہے, کہتے ہیں ایک بھائی کا قد چھوٹا تھا, تلوار اونچی تھی اس سے, اور آئے, اور یہ لفظ ہیں تاریخ میں محفوظ, آئے آ کے کہنے لگے عبد الرحمن سے چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا جواب پتہ کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ دین کا دشمن ہے, یہ نہیں کہا بڑا ظالم ہے اس لیے مارنا ہے, کہا تم کیا کرو گے؟ تو جواب وہ شاہ نامہ اسلام نے اپنے لفظوں میں بیان کیا, کہنے لگے مریں گے. زیادہ یہی ہے نا کہ ہم کمزور ہیں, پوچھنے کا سٹائل یہ تھا کہ تم بچے ہو, تم نے کیا کرنا ہے؟ تو پتہ ان کا جواب کیا ہے؟ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے ہمارے نبی کو معاذ اللہ برا کہتا ہے, چھوڑیں گے نہیں, جانا ضرور ہے, اگر اسے مار نہ سکے تو مار کے تو آ جائیں گے نا, جانا ضرور ہے. تو کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا, میں نے کہا وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے, وہ دیکھو. کہتے ہیں بس چھلانگے لگاتے دوڑے, بھاگے گئے, ایک نے اچھل کے تلوار ماری, دوسرے نے بھی گرایا, تیسرے نے بھی زخمی کیا. ابو جہل نے تلوار ماری تو ایک بھائی کا بازو کٹ گیا, تو ہلکا سا گوشت لٹک رہا تھا, اس نے پیر رکھ کے گوشت بھی جدا کر دیا. ڈاکٹر اقبال نے امت مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے, اس نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر, فضا پیدا کر بدر جیسی, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے, تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. عالم اسلام کو یوم الفرقان غزوہ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے. ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے, جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مصلحت اوشی کا, وقت گزاری کا. ابھی دیکھو غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے, جب فضا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ مدد فرماتا ہے. جب فضا پیدا ہو, جب مدد کی فضا ہی پیدا نہ ہو, قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے. ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی, تم تو کمزور تھے. میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی, نصرت فرمائی مسلمانوں کی, اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی, اتنی طاقت کہ یہ کس طرح مالک ہوئے. بغور سمجھیے گا بات کو, ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں.
15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، منع کر دیا گیا۔ مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے۔ اور اس پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی، جب تک آپ بات کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اصل مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، مدینے آ کر پریشان کرتے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں، حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے۔ بزدل اور ہوتا ہے، صلح پسند، کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، لوگ انہیں بزدل کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا، یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، کمزور ہے، میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے۔ اللہ کا ایسا نہیں ہوتا، وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دی ہے، اور وصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، صلح کو درجہ دیا ہے۔ تو 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ اب انہوں نے سمجھا شاید مسلمان بزدل ہیں، یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے، یہ تو شاید جانتے ہی نہیں اس فن کو، ان کو تو خبر ہی نہیں۔ یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے۔ مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی اور چیزیں چوری کر کے لے گئے۔ تو مسلمان پریشان رہنے لگے۔ اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ قوت آ گئی۔ حربد المومنین علی القتال، محبوب اختیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان مال لے کے ایک سفر پہ نکلا ہوا تھا، اس میں قریش کے سارے لوگوں کا مال تھا۔ اس زمانے میں بھی پارٹنر بن کے کاروبار ہوتا تھا، سارے مکے والے ایک بندے کوئی مال دے کے بھیج دیتے تھے، میرا بھی بیچ آنا، میرا بھی بیچ آنا۔ وہ سال کے بعد ایک ہی جاتا تھا، سارے جا کے۔ عرب کے جاہل معاشرے کے اندر بھی دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا عیب سمجھا جاتا تھا، لوگ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھتے۔ یہاں معاذ اللہ لوگ کلمہ پڑھ کے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مال کس کا ہے اور ہم کس طرح سے اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان سب کا مال لے کے نکلے۔ جب یہ مدینے کے واپس آ رہے تھے نا، شام سے ہجرت کر کے مدینے کے پاس سے گزرنے لگے، تو اللہ کے رسول سید عالم علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کا ایک قافلہ روک لیں، انہیں احساس دلائیں کہ تم ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو بازو میں ہمارے بھی قوت ہے۔ اس ارادے کے ساتھ حضور نکلے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، کسی نے خبر کر دی کہ وہ تو آ رہے ہیں تیرا قافلہ روکنے کے لیے۔ اب حضور سید عالم جب چلے مدینہ منورہ سے تو 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ کتنے جی؟ بولیے 313۔ تحقیق یہ ہے کہ 312 تھے۔ حضرت عثمان غنی کو شامل کیا گیا بدریوں میں، لیکن حضور انہیں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ ان کی زوجہ اور نبی پاک کی پیاری صاحبزادی بڑی علیل تھی، فرمایا تو میری بیٹی کے لیے رہ جا۔ تو 313 لوگ حضور لے کے نکلے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ تھے، گھوڑا ایک تھا، سواریاں 3 تھیں۔ حضرت مولا علی بھی تھے، جناب زید بھی تھے، نبی پاک بھی تھے۔ فرمایا کبھی تو بیٹھے گا، کبھی علی بیٹھیں گے، کبھی زید بیٹھیں گے، کبھی میں بیٹھوں گا۔ جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت زید عرض کرتے حضور نہیں آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت علی کہتے حضور آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو حضور فرماتے تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے، یہ تھوڑا سا سامان لے کے نکلے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک آدمی کو دوڑایا۔ اس زمانے میں جب کوئی بری خبر دینی ہوتی تھی تو وہ آدمی اپنے کان میں سوراخ کرتا تھا، لہو نکال لیتا تھا۔ وہ جس آدمی کو بھیجا اس نے اپنے کانوں سے لہو نکالا، اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، چیخے مارنے لگا، مکے والوں دوڑو، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے، بھاگو۔